مرا در دست اندر دل اگر گویم زباں سوزد اگر دم در کشم ترسم کے مغز استخوان سوزد. بہت سارے میرے سینے میں درد ایسے ہیں کہ اگر میں زبان پر لاؤں تو زبان جلتی ہے، اور اگر سانس کھینچے تو ڈر ہے کہ ہڈیوں کا مغز بھی نہ جل جائے. میں ہمیشہ یہ میری بات رہی ہے کہ پہلے اپنے مدارس آباد کرو، پہلے اپنے گھر پکے کرو، پھر جب آپ کے گھر پکے ہو جائیں گے نا تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ گرا نہیں سکے گی. نکالیاں چھوڑ دو، غیروں کی نکال ہی ہوتا ہے. میں اس کا قائل ہوں، آپ بتانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. مشکاں باید کہ خود ببوید نہ کہ عطار بگوید. خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود بتائے کہ میں خوشبو ہوں، نہ کہ وہ عطر بیچنے والا کہے کہ یہ مدینہ منورہ سے آئی ہے، میں نے فلاں بازار سے خریدی ہے. خوشبو خود بتا دیتی ہے. سمجھ آئی نا؟ ہاں بالکل. میاں صاحب فرمایا درد منا دے سخن محمد دین گوائیں حالوں تے جس پلے پھل بدا ہوئے آوے باس رومالوں. میں جس دے کول پھل ہوئے نا بھاویں وہ کپڑے بھی جی بدا ہوئے تے کول گزرے تے کہندے نے دے کول خوشبو آ رہی. نہ کہ بندہ بازار کھڑ کے یہ ماشاءاللہ فلاں فیکٹری کی بنی ہوئی ہے. میں نے کہا خوشبو خود بتا دیتی ہے. میں اپنے علماء سے آج بھی جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ اپنا قدیم نظام جو ہے اس نصاب کو مضبوط کریں. اسی کو آپ مضبوط، اسی پر چل کر. حضرت فاروق اعظم جب فتح بیت المقدس کے لیے تشریف لے گئے نا تو آپ نے موزے اتار کر یہاں رکھ دیے. فقال ابو عبیدہ یا امیر المومنین ما یسرنی ان اہل الشام استشرفوک. حضرت ابو عبیدہ سپہ سالار تھے. انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کا یہ جو عمل ہے نا ما یسرنی، یہ مجھے اچھا نہیں لگا. آپ جانتے ہیں اہل شام سارے کے سارے ان کے جرنیل، ان کے مذہبی رہنما، وہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا امیر المومنین آ رہا ہے، اور ہم نے بھی تیاریاں کر کے بتایا امیر المومنین آ رہے، اور آپ نے جرابے، میں ان کا سادہ ترجمہ موزوں کا تو رواج ہی نہیں نہ رہا، بدل دیا رخ مشرق کو تو نے مغرب. جرابہ ہی سادہ ترجمہ، ویسے تو موزے ہوتے ہیں چمڑے کے. تو میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم نے موزے اور جرابیں یہاں رکھ دی. حضرت ابو عبیدہ سپہ سالار تھے، آپ کا استقبال کرنے کے لیے آگے سارے صحابہ کھڑے تھے. جرنیل خالد بن ولید بھی کھڑے تھے، حضرت کاکا بھی کھڑے تھے، حضرت مثنہ بھی کھڑے تھے، حضرت شرحبیل بھی کھڑے تھے، معاذ بن جبل بھی کھڑے تھے، ابی بن کعب بھی کھڑے تھے، ابو ہریرہ بھی کھڑے تھے، حضرت بلال بھی کھڑے تھے، سارے صحابہ کھڑے تھے. لیکن چونکہ سپہ سالار تھے یہ آگے آئے. انہوں نے کہا یا امیر المومنین ما یسرنی، یہ کام آپ کا مجھے اچھا نہیں لگا. ان اہل شام استشرفوک، ما یسرنی کے بعد انا ہوگا بھائی، انا نہیں ہوگا. ان اہل شام استشرفوک، مطلب بعد پہ کہو استاد انا پڑھ جڑے. ہاں جی میں ویسے وقفے تو بعد پڑھیا. فرمایا اہل شام جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ کیا کہیں گے کہ ان کے امیر المومنین کو یہ بھی نہیں پتا کہ جرابیں جیب میں ڈالی جاتی ہیں نہ کہ کاندھوں پر رکھی جاتی ہیں. فقال واہ، یہی میں واہ کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ شدت پسند ہے. میں یہی کرتا ہوں کہ دین کی بات کرو یار حضور کی بات کرو، حضور کے نظام کی بات کرو یار. 70 سال فرنگیوں کا نظام چلا، تم نے نہیں نکالی. ہم نے اگر نکالی ہے تو ہمارے ساتھ کھڑے تو ہو کم از کم. تم ان کے ساتھ سمجھوتے کر کے کبھی ادھر ایڈجسٹمنٹ، کبھی ادھر ایڈجسٹمنٹ، اندر جا کے وہ اسمبلیوں کے اندر جا کر پھر وہی بولیاں، وہی باتیں، وہی جمہوریت کی باتیں تم کرتے ہو. میں کہتا ہوں تو نکالو. حضرت عمر نے نکالی. فقال اللہ، لمبی سانس کھینچی. فرمایا لو یقول ذا غیروں کا ابا عبیدہ جعلتہ نکالا للامت. فرمایا ابو عبیدہ تو کہ میں تیرے مقام کو سمجھتا ہوں کہ حضور نے فرمایا لکل امت امین وامین ھذہ الامت ابو عبیدہ بن الجراح. فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. اور مجھے تیرے مقام کا بھی پتہ ہے کہ حضور نے ایک لائن میں لگا کر تجھے جنت دی ہے. حضور نے. اور ایک بندہ، ایک علاقے کے لوگ آئے نا، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی بندہ بھیجے. تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں پوری مسجد نبی شریف کی صف میں رسول اللہ مصلی پر بیٹھ کر تلاش کر رہے تھے ابو عبیدہ کدھر کھڑا ہے. ہاں جی تو بڑی شان ہے ابو عبیدہ بن جراح کی. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی بات کرتا تو آج میں اس کو اتنی بڑی سزا دیتا
کہ حضور کی امت کے لیے وہ عبرت بن جاتا کہ غیروں کو دیکھ کر اپنے رویے نہیں بدلے جاتے، غیروں کو دیکھ کر اپنی تہذیب اور تمدن نہیں بدلا جاتا، غیروں کو دیکھ کر اپنی ٹوپیاں صحیح نہیں کی جاتی، غیروں کو دیکھ کر اپنا لباس ان جیسا نہیں بنایا جاتا۔ ہاں سمجھ آئی نا بات؟ ہاں میں تجھے یہ بات تھی، آپ نے فرمایا کہ یہ بات میں تجھے عبرت کا نشان بنا دیتا کہ ہم نے ان کو دیکھ کر اپنے رویے صحیح کرنے ہیں۔ ہمیں آپ نے بات کیا فرمائی؟ فرمایا عمر تو پہلے بھی تھا، اعلیٰ اعلیٰ کپڑے پہنتے تھے، عمر پہلے بھی پتہ تھا کہ موزے کہاں رکھے جاتے ہیں، عمر ہے، لیکن انا کنا اذل قوم۔ اس کا ترجمہ میں صحابہ کے ادب کی وجہ سے میں نے کبھی کر بھی دیتا ہوں شاید، لیکن میں ادب کی وجہ سے اس کا معنی کیا مولانا بندہ کرے۔ آج مولوی خادم کی پگڑی کو اگر کوئی کھینچے تو کہتے جی میری بے ادبی ہو گئی، تو میں تو انڈا جی گل کرنے لگا نا اے وے کہ آج کا مسلمان اپنا قد کاٹ دیکھ کر حضور سے پیار کرتا ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، اگر یہ قد کاٹ اپنا دیکھ کر محبت نہ کرتا نا تو بیریئر ٹاؤن کے اندر درود و سلام سپیکروں میں ضرور پڑا جاتا۔ انہیں کہا چونکہ میں وڈے ٹاؤن میں چلا گیا لہٰذا وہاں درود و سلام کی اب ضرورت نہیں رہی۔ ہاں اس نے اپنا قد دیکھا، محمد عربی کا مقام نہیں دیکھا۔ ہاں اس نے اگر محمد عربی کا مقام دیکھا ہوتا نا تو صدیق اکبر یہ نہ فرماتے جب عرابی نے کہا یا خلیفۃ رسول اللہ، میں تسی رسول اللہ دے نائب ہو، میری گل سنو۔ آپ نے فرمایا یہ کیا بات کر دی تو نے، حضور کا نائب کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا پھر کیا ہو؟ فرمایا انا خلیفۃ رسول اللہ۔ کیوں جی؟ حضرت عباس سے بھی یہی پوچھا گیا کہ تسی وڈے ہو یا رسول اللہ وڈے؟ حضرت عثمان کو بھی یہی پوچھا گیا تسی وڈے ہو یا رسول اللہ وڈے؟ حضرت قباس بن اشم کو بھی یہی سوال ہویا۔ تین صحابہ تو میں پڑھیا، کوئی چوتھا بھی کہے گا تو وہ بھی مان لواں گے، پڑھیا اتنا ہے۔ تین صحابہ کو پوچھا جی تسی وڈے ہو یا رسول اللہ وڈے؟ تو انہیں یہ نہیں ویکھا میں حضور دا چاچا، تو عمر بھی جو وڈے سن، لیکن گل کی تھی؟ فرمایا اکبر منی رسول اللہ وانا سنو من ہو۔ فرمایا یار وڈے تے رسول اللہ ہی جمعہ میں پہلے۔ ہاں یہ ہے مسئلہ، یہ ہے مسئلہ۔ لوگوں نے اپنے قد دیکھے، اپنا دیکھا کہ میں اتنا پڑھ گیا، کام انگوٹھے چومے، خطیب کیوں نہ 10 بار چومے؟ انہیں کیا میں تو ان خطیب ہو گیا تھے، میں مڑ مڑ چومیا تھے، میرے تے عوام میں فرق ہی رہ جانا۔ عوام ایسے مؤدب ہو کر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتی ہے تو خطیب کیوں ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے؟ اس کا تنگ ہوتا ہے کہ اب سلام ختم ہو تو میں لوگوں سے ہاتھ چمواؤں۔ یہ معیار بن گیا، لوگوں نے اپنا معیار دیکھ کر حضور سے محبت کی، صحابہ نے حضور کو دیکھ کر حضور سے محبت کی۔ اسی واسطے تو وہ عروہ بن مسعود جب واپس گئے، محبت ایسے ہونی چاہیے۔ اب حضرت صدیق اکبر بھی موجود، حضرت عمر بھی موجود، مولا علی بھی موجود، حضرت بلال بھی موجود، 1400 صحابہ میدان حدیبیہ وچ موجود۔ تے واپس جا کے عروہ بن مسعود نے انہوں نے مکے والے نو کی کیا؟ انہیں کہا قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ فرمایا قوم میں بڑے بڑے درباروں میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا، میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا، جو منظر میں نے محمد عربی کے دربار کا دیکھا میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ آج لوگ اپنے مرتبہ دیکھ کر میں کتنے سائز کا ہوں، اپنا سائز دیکھ کر لوگ حضور سے پیار کرتے ہیں۔ جب یہ سائز ختم ہو جائے گا نا اس دن بات بن جائے گی۔ یہ سائز ختم کریں، بس انہیں جانا جب بھی۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ۔ آج تو انگوٹھے چومنے پر لوگ دلائل مانگتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھنے پر دلائل مانگتے ہیں، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے پر، میلاد شریف پر لکھاں سلام اس خاک نو جتھے صحابہ چل کے گئے، کہ جن کے عمل نے دنیا کے سفارتکار کو حیرت زدہ کر دیا، پریشانی میں مبتلا کر دیا، اور اس بندے کو محمد عربی کا غلام بننے پر عمل نے مجبور کر دیا۔ عروہ بن مسعود یہی عمل دیکھ کر تو مسلمان ہو گئے تھے۔ آج ہمارے عمل دیکھ کر کون حضور کی طرف آئے گا؟ وہ کہے گے جو ابھی ابھی ناموس رسالت پر بات کر رہا تھا، اذان ہوئی تو حضرت نے خود انگوٹھے نہیں چومے۔
جی، اور صلاۃ و سلام کے فضائل بیان کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ خود حضرت نکل کر جا رہے تھے. اگر صلاۃ و سلام کی اتنی فضیلت ہوتی تو حضرت خود بھی تو کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے تھے. اور ادب اتنا بتا رہے کہ تھے کہ صحابہ کانا رؤوسہم الطیر، جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے. تو میں نے خود دیکھا کہ نعت پڑھی جا رہی تھی، مولانا درمیان میں گپے لگا رہے تھے سٹیج پر بیٹھ کر. صحابہ تو جب یہ کہیں جی، ہمارے بزرگوں نے لکھا جیسے حضور کی ظاہری حیات میں ادب ضروری ہے نا، فواجب علی کل مومن، امام تقی الدین سبکی فرمایا فواجب علی کل مومن متى ذکر او ذکر عنده ان یخضع ویخشع ویتوکر ویسکن من حرکته ویاخذ فی ہیبتی واجلالی بما كان یاخذ به نفسه لو كان بین یدیہ ویتادب بما ادبنا اللہ به. اور وہذی کانت سیرت السلف والائمۃ الماضین. ہاں جی، وتعزیروا بالمبالغۃ فی نصرتہ واعانتہ. ہاں جی، تعزیر حضور کی عزت کیا ہے کہ حضور کا مدد کر کے لیے اپنا مبالغہ کرے. وعادت الصحابۃ فی ذلک المبالغہ، فرمایا صحابہ کی عادت یہی تھی کہ حضور کی مدد کرنے میں، حضور کی تعظیم کرنے میں، حضور کی نصرت کرنے میں مبالغہ کرتے تھے. وَلَوِ اسْتَقْصَيْنَا مَا وُرِدَ عَنْهُ لَطَالَ، امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں کہ میں صحابہ دا ادب تے احترام بیان کرا تو میری کتاب السیف المسلول لمبی ہو جائے گی. لیکن آگے بڑی عجیب بات کی، فرمایا وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوا فَلَمْ يَبْلُغُوا مَا هُوَ حَقُّهُ وَمَا أَحَدٌ مِّنَ الْبَشَرِ يُطِيقُ الْقِيَامَ عَلَى التَّمَامِ وَلَكِنْ بِحَسَبِ طَاقَتِهِ. فرمایا کہ میں اگر صحابہ کے وہ ادب احترام بیان کروں تو کتاب میری لمبی ہو جائے گی. وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوا، طے بند باندھ کر سمندروں میں گھوڑے ڈال دیے، طے بند باندھ کر لاکھوں کے لشکر میں چلے گئے. 70 زخم لگنے کے بعد حضور نے فرمایا چلیے، تو کہا جی چلیے. چاروں رشتے چلے گئے تو خاتون نے بھی کہا کل مصیبت بعدک جلل. یہ سارے کام انہوں نے کیے، لیکن اس کے باوجود فلم یبلغوا ما هو حقہ، فرمایا لیکن صحابہ بھی حضور کا حق ادا نہیں کر سکے. وما احد من البشر یطیق القیام علی التمام، تو فرمایا کائنات میں پھر اور کون امتی ہے جو حضور کا حق ادا کر سکے. تو کیا صحابہ نہیں ادا کر سکے تھے؟ اسی ہاتھوں تے ہاتھ دھر کے بہ جائیے؟ نہ فرمایا ولیکن بحسب طاقت ہی، فرمایا جتنا بھی کوئی محبت کا اظہار کر سکتا ہے وہ کر کے دکھائے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں، میں حضور کے دین کو تخت پر لا سکتا ہوں. ہاں